بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس سوال پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو اس کو ممنوع قرار دیتی ہوں یا اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی بھی رہنمائی دیتی ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا اور احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مخلوط تعلیم براہ راست زیر بحث آئی ہے۔ نہ قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں زیر بحث آئی ہے۔ مخلوط تعلیم ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سماج میں پیدا ہی شاید کافی عرصے کے بعد ہوئی، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز کے اندر مغرب کی ہوں یا مشرق کی ہوں، ہر جگہ اس کا دورہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو فوائد اور اس کے مفاسد پر عام طور سے ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اور لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اس کے حق میں دلیل بھی لوگ دیتے ہیں، اس کے خلاف بھی دلیل دیتے ہیں، اور مذہبی لوگ ظاہر ہے مذہب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن جو ہے اسلام کی روح سے بالکل ممنوع ہے، اور اسلام نے اس کو بالکل ہر حال میں کہا ہے کہ اس سے ہم احتراز کریں۔ تو دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جب بھی ہم بات کریں، اسلام کے حوالے سے جب بھی ہم بات کریں، تو پن پوائنٹڈ طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ معاملہ جو زیر بحث ہے وہ کیا دین کی سورسز میں واقعی زیر بحث ہے، یا اصل میں معاملہ تو زیر بحث ہے کچھ اور بنیادی نوعیت کا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں اس کی فرع ہے، اس کی کورولری ہے، اس کی ایک لحاظ سے برانچ ہے۔ تو ہم دیکھ کہ یہ میرے خیال ہے کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ مخلوط تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، یعنی قرآن مجید بالکل خاموش ہے مخلوط تعلیم کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بالکل خاموش ہیں۔ البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آداب بیان ہوئے ہیں مرد و زن کے اختلاط، یعنی ملنے جلنے کے جو آداب بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات بھی اس ضمن میں ہیں، ان سب کی روح اگر سامنے رکھی جائے تو یہ بات مترشح ہوتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک اچھی اسلامی حکومت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اس کے جو خاص طور سے بچوں کے اور نوجوانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مخلوط نہ ہوں، ان میں کوئی ایجوکیشن نہ پائی جائے۔ ظاہر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل جو ابتدائی ایج ہے، کنڈرگارٹن کی ایج ہے، یا بالکل پرائمری لیول تک کی ایج ہے، اس میں اگر مخلوط تعلیم ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے مفاسد اپنے اندر نہیں رکھتی، یہ کہنے کو یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو انتہائی تعلیم ہے پوسٹ گریجویشن کے بعد، مثال کے طور پہ ماسٹرز کی ڈگری کی تعلیم ہے، یا اس سے بھی بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تعلیم ہے، بہتر تو شاید ادھر بھی یہی ہو کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے، مگر تاہم اس کا جو مفسدہ ہے، اس کے اندر جو ایک اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بات آج وہ لوگ بھی ماننے پر مجبور ہیں جو مذہب سے استدلال نہیں کرتے کہ کو ایجوکیشن کا جو یا مخلوط تعلیم کا جو اثر ہے، خاص طور سے اس دور میں کہ جب جس کو ہم اڈالسنس کہتے ہیں، جس کو ہم نوجوانی کی عمر کہتے ہیں، اس کے جو مفاسد ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پرابلم پیدا ہو رہی ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو یعنی جو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ذی شعور ہے، جو معاشرے کا مطالعہ رکھتا ہے، اس کے سامنے ہے کہ اس طرح کے اداروں میں جب اس خاص طور سے اس ایج میں، جس کو ہم نوجوانی کی ایج کہتے ہیں، اگر کوئی ایجوکیشن ہم رکھتے ہیں تو وہ پھر کن کن برے نتائج تک انسان کو لے جاتی ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں جس بات کو نتیجتاً بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث نے یہ تو ہرگز نہیں کہا کہ کو ایجوکیشن یا مخلوط تعلیم ممنوع ہے، یا اس پر اگر اس مثال کے طور پہ اگر یہ صورتحال پیدا کی جائے گی کسی بھی ملک میں تو یہ ہر حال میں غلط ہوگی، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو آداب بتائے گئے ہیں ان کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو یہ بہت بہتر ہے، اور یہ بہت ڈیزائربل ہے کہ مخلوط تعلیم کو ہرگز گوارا نہ کیا جائے، اللہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جہاں بہت مجبوری ہو وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ مجبوری کے معاملات تو بہرحال ایک استثنائی معاملات ہوتے ہیں، مگر عمومی طور پہ اس کو انکریج ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تعلیمی اداروں میں ہم مخلوط تعلیم کے بجائے علیحدہ تعلیم ہی کا اہتمام کریں، اور اس میں اگر کوئی مجبوری کا پہلو ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز کا پہلو ہے جس کے بارے میں کوئی ہم بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس پہ کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل اس کو ایک ایکسیپشن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو ایک استثناء کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مذہب کی جو روح ہے، جو اختلاط مرد و زن یعنی مرد و زن کے یا مرد و عورت کے جو ملنے جلنے کے آداب بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان کی جو روح ہے ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم جو سوسائٹی یا سماج تشکیل دیں گے تو وہ بہت حد تک وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مخلوط تعلیم موجود نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔